بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یقیناً مسلمانوں پر اللہ رب العزت کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایسی کتاب عطا فرمائی جو تمام انسانیت میں سے سوائے مسلمانوں میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس اللہ رب العزت نے انسانوں کی رشد و بھلائی کے لیے اور انسانوں کی خیر خواہی کے لیے اور فکر آخرت کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف انداز بیان فرمائے ہیں۔ ایک اس میں سے انداز جو سابقہ قومیں ہیں، جو سابقہ امتیں ہیں، ان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا، ان کے حالات، ان کے واقعات، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصے اور ان کی امتوں کی جو نافرمانیاں تھی ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان گناہوں نافرمانیوں کی وجہ سے جو ان پر عذاب آئے اس کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور سابقہ قوموں کی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی اور ان جیسے گناہ کرنے سے محفوظ رہیں، تاکہ وہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا حقدار بننے سے محفوظ رہ سکیں۔ اور دوسرا انداز جو واقعات روز قیامت پیش آنے ہیں ان کا اللہ رب العزت نے پہلے ہی تذکرہ فرما دیا، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لیں اور روز قیامت کی ذلت اور رسوائی سے اور ناکامی اور نامرادی سے محفوظ رہ سکیں۔ انہی میں سے سورۃ سجدہ کے دوسرے رکوع پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قیامت والے حالات میں سے ایک واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے نافرمانوں کو، کافروں کو، مشرکین کو عذاب سے دوچار کریں گے تو پھر وہ اللہ رب العزت کے سامنے التجا کریں گے، آہ و بکا کریں گے۔ اللہ رب العزت تذکرہ کرتے فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اس روز آپ دیکھیں گے کہ جو اللہ کے نافرمان، باغی اور سرکش ہوں گے، نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے سامنے شرمندگی سے اور اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اپنے سر کو جھکائے کھڑے ہوں گے۔ وہ اللہ رب العزت سے یہ التجا کریں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے سب کچھ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، وسمعنا، اے اللہ سب کچھ اب ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، اے اللہ فرجعنا، اے باری تعالیٰ ہمیں اب ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، نعمل صالحا، اللہ ہم نیک اعمال بجا لائیں گے، انا موقنون، اے اللہ اب ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے روز آخرت پر، روز قیامت پر، حشر نشر پر، حساب و کتاب پر، اے اللہ تیرے عذاب پر، جہنم پر، تیری گرفت پر، اے اللہ سب کچھ اب ہم نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا ہے، اے باری تعالیٰ اب ہمیں واپس بھیج دے۔ اس روز اللہ رب العزت واپس نہیں بھیجیں گے۔ اسی حقیقت کا اللہ رب العزت نے سورۃ الروم میں بھی تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ کے نافرمان، باغی اور سرکش، اللہ رب العزت کو نہ ماننے والے اور دن رات شب و روز اللہ رب العزت کی بغاوت، سرکشی کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام نہ کرنے والے، رزق حلال کی پاسداری نہ کرنے والے، دین کی شرعی ہدایات کی پاسداری نہ کرنے والے، اور دین کو، مذہب کو، اخلاقیات کو اہمیت نہ دینے والے، اور حیوانوں کی طرح شتر بے مہار زندگی بسر کرنے والے، جب روز قیامت وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو پھر وہ واپسی کی التجا کریں گے، ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ ہمیں ایک دفعہ اس جہنم سے نکال دے۔ تو پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے اچھا بھلا مجھے یہ تو بتاؤ، اب تم دنیا میں واپس جانے کی التجا کر رہی ہو اور بہت رونا دھونا تم کر رہی ہو، لیکن مجھے بتاؤ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی؟ اگر تم کچھ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ تو یقیناً جس کو اللہ رب العزت نے سانسیں دی ہوں،
शऊर व फहम व फरासत दिया हो, सुनने के लिए कान दिए हों, देखने के लिए आंखें दी हों, और इंसान बाहुश व हवास हो, साहब फहम व फरासत हो, और उसे फुर्सत लम्हात भी मिले हों, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी ना कर सके तो उससे बड़ा कोई नाकाम और नामुराद नहीं है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लक़द अअज़र अल्लाहु, जिस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 60 साल ज़िंदगी अता फरमा दी, उसके सारे उज़र अल्लाह ताला ने ख़त्म कर दिए। वो रोज़े क़यामत कोई उज़र नहीं कर सकेगा, ऐ बारी ताला मुझे देखने का, मुझे परखने का, मुझे तुझे राज़ी करने का, तुझे मनाने का या हकीकत तक पहुँचने का, ऐ अल्लाह मुझे वक्त नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली। ये तमाम बहाने ख़त्म हो जाएंगे, ख़ास तौर पर उस आदमी के जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 60 साल ज़िंदगी अता फरमाई। क्योंकि 60 साल ज़िंदगी में या इससे ज़्यादा जो ज़िंदगी है उसमें इंसान की ज़िंदगी में इतने नशेब व फराज आते हैं, ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं, और इंसान अगर कुछ दुनिया की हकीकत पर गौर व फिक्र करके किसी हकीकत तक पहुंचना चाहे तो वो पहुंच सकता है। तरह तरह के मसाइब, तरह तरह की मुसीबतें, आजमाइशें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अज़ाब, सैलाब की शक्ल में, तूफ़ान की शक्ल में, और ज़लज़लों की शक्ल में, और दीगर इंसान पर जो उसकी ज़िंदगी में जो मराहिल आते हैं, पैदा होने से लेकर वफ़ात तक, इंसान अगर अपनी ज़िंदगी पर ख़ुद अपने आप पर गौर व फिक्र करे, कितने उसके साथ ज़िंदगी बसर करने वाले दोस्त अहबाब हैं, अजीज़ व अक़रबा हैं, ताल्लुक़दार हैं, जो पैदा हुए, बड़े, जवान हुए, और ख़ुद उसने अपने हाथों से उन्हें कफनाया, उन्हें दफनाया, उन्हें लहद में उतारा, उन पर मट्टी डाली, और दीगर अजीज़ व अक़रबा कितने ऐसे होंगे जो उसका साथ छोड़कर दुनिया से चले गए। तो जो इंसान 50-60 साल ज़िंदगी मिलने के बावजूद अपने रब को राज़ी न कर सके और खालिक मालिक को न पहचान सके, यकीनन वो रोज़े क़यामत मलामत का, अज़ाब का और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी का हक़दार है। ये तो 60 साल ज़िंदगी मिलना है, तो जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे ज़्यादा ज़िंदगी अता की हो, 70, 80, 90, 100 साल, तो उसका उज़र बहाना तो कोई होगा ही नहीं, और ना ही बारी ताला कबूल फरमाएंगे। अल्लाह ताला हमें सेहत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और ये सांसें, ये लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इताअत व फरमा बरदारी में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।